کر دیا گیا۔ امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی۔ اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا۔ اس طرح وہ خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے، اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے، اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا۔ لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہیں، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں، یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں
10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते हैं यादगार के तौर पर, लेकिन शफक के साथ कुदरत रोजाना शाम को सुर्खी जाहिर करके बताती है। कोई याद हुसैन करे न करे, करबला की याद रोजाना शफक के साथ सुर्खी की शक्ल में कुदरत जाहिर कर रही है और लोग उसको याद करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। खून बरसा, आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया और वो बदबख्त, चूंकि जब कुदरत किसी की अक्ल पे पर्दा डाल देती है, कहा जाता है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अबू जहल ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह अकबर। कई मोजज़ात उन लोगों ने देखे, ईमान नहीं लाए, समझ में नहीं आती थी बातें। खून की बरसात हो रही है, कुछ तो होश आ जाता, कुछ तो समझ में आ जाता, नहीं समझे। उधर वो लोग अल्लाह अकबर उसी पर बस नहीं करते, बल्कि एक तरफ लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, लाशों को कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद बदबख्त आते हैं, खैमों को आग लगा देते। जिसमें बीवियां थी उन खैमों को आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं, यजीदियों के साथ एक शख्स था जिसका नाम हमीद बिन मुस्लिम था। वो कहता है कि जब खैमों को आग लगा दी गई और खैमे जलने लगे तो कैफियत ये हुई कि फिर चंद बदबख्त बढ़े और बढ़ने के बाद सकीना और जो दूसरी सैदानियाँ सैयदजादियाँ थी उनके ज़ेवरात वो छीनने लगे। नन्ही सी 7 साल की शहजादी सकीना, उनकी बालियां ऐसे छीनी कि कान कट गए, और वो जो कान कटे, तारीख में आता है कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना के कान वैसे ही कटे रहे, खून की फुवारें निकलने लगी। और सैयदा सकीना ने सोचा कि मैं अपना तारुफ करा दूंगी तो शायद ये लोग मुझ पे रहम करेंगे, इसलिए कि मुसलमान है, बहैसियत मुस्लिम कम से कम यतीमों के लिए तो इनके दिल में नरमी होगी। तो सैयदा सकीना ने कहा, बाली सकीना ने, शहजादी सकीना ने कहा, रहम करो हम पर, हम अहले बैत हैं। और फिर कहा कि मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनने के बाद उन जालिमों ने सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारना शुरू किए, बीबी पाक के साथ ये सलूक किया। अल्लाह अकबर। और फिर सैदानियों के जेवरात छीने, हत्ता के अली असगर का झूला तक लूट ले गए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि एक चमड़े के बिस्तर पर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार जो है वो बेहोश पड़े हुए थे, उन जालिमों ने वो चमड़े का बिस्तर तक छीन लिया, उनके नीचे से खींच लिया। अल्लाह अकबर। और फिर इसी पे बस नहीं किया, उन लोगों ने बीबियों की चादरें तक छीन ली। चादर छीनने की रिवायत तो उस्ताद ज़मन ने भी लिखी और भी बुजुर्गों ने लिखी कि चादरें तक छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बदबख्तो, हम नबी की बेटियां हैं, हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हो। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और खैमे में आग लगा दी। अब जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें खवातीन बैठी हुई थी, उस पे भी आग लग गई। आग लग गई तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि सारी बच्चियां, बच्चे जो छोटे छोटे थे, खवातीन, वो खैमे के बाहर निकल गई। एक बीबी साहिबा थी, कहता है कि चूंकि दुपट्टा तो छीन लिया गया था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, वो कभी जलते हुए खैमों की कनात पर चलते हुए अंदर जाती थी, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। मैंने उस बीबी से पूछा, बीबी क्या तुझे इस आग से डर नहीं लगता, ये जो तू आग पे चलती इधर अंदर आती जाती है। उसने कहा, क्या करूं, मेरा बीमार भतीजा अंदर बेहोश है और मेरी जान है वो, और मेरे भाई हुसैन की आखिरी निशानी है। अगर वो जल गया और उसका खात्मा हो गया तो हुसैनी नस्ल किससे चलेगी।
تو کبھی اندر جاتی ہوں کبھی باہر آتی ہوں. پھر اس نے کہا بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئیں. یہ سیدہ زینب کا کردار تھا، یہ کردار سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، بڑے عجیب حالات ہوئے. انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہل بیت کے، ذبح کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے، خون میں تبدیل ہو گئے. اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر اس سروں کو نیزے پر بلند کیا، اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر 72 سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں، اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کل تک یہی خیمے تو تھے جو جوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بھائیوں سے جگجگا رہے تھے، جگمگا رہے تھے. خیمے بھی سونے ہو گئے، خیمے بھی جل گئے. کبھی ادھر دیکھتی ہے، صدمہ ہے، چادریں چھین لی گئی. جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، آج ان کے خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے گئے، ان کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. ایسے عالم میں شام آتی ہے، اور جب وہ شام آئی تو ایسی وہ شام تھی کہ اس شام کو قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا. مورخین نے اس کو شام غریباں لکھا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ خیمے جلتے جلتے جو بجھ گئے تھے ریت میں، تو وہ خیمے کی کناتیں بیویاں اپنے سر پہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپاتی تھی تاکہ کم سے کم بالوں کو پردے میں کر لیں. یہ ان کی غیرت کا حال تھا، یہ ان کی غیرت کی کیفیت تھی. ننھے ننھے بچے، ایک ادھر سناٹا، ہواؤں کی سنسناہٹ آتی تو بچے ماؤں سے لپٹ کر سہم جاتے. کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. اب سیدہ زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس لیے کہ کل تک سالار قافلہ قافلے کے ساتھ تھے، سالار قافلہ بھی چل بسا. اب کوئی جوان تندرست تو ہے بھی نہیں. اب سیدہ زینب کو سب کا کردار نبھانا ہے. کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب. جیسا وقت پڑا ویسی بن گئی زینب. ماں کا کردار بھی زینب نبھائے، حسین پاک کا کردار بھی زینب. کیا حوصلہ قدرت نے دیا تھا، کیا ہمت دی تھی قدرت نے. سیدہ زینب پاک، شام کا وقت ہے، کوئی لپٹ کے روتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے، تسلیاں دیتی ہے. وہ شام دھیرے دھیرے جب اپنی سیاہ زلفوں کو عرض کربلا پر بکھیرتی ہے تو وہی شام رات میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب وہ شام رات میں تبدیل ہوئی تو پھر اب دن کا انتظار تھا. ادھر وہ بدبخت شراب و کباب میں مصروف ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل کرنے لگے. سیدہ زینب نے سوچا کٹی پٹی لاشیں ہیں، ان لاشوں پر پہرا دے ورنہ کہیں درندے لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے. بی بی زینب کے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہ تھا، کوئی ہتھیار بھی نہ تھا تاکہ وہ لے کر کے پہرا دیتی. بی بی زینب نے ریت میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. ایک ٹوٹا ہوا خنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ لگا. وہی ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں کے ارد گرد پہرا دینے لگی تاکہ درندوں سے، یہ جو درندے ان سے، یا وہ جو درندے ہیں جو انسانی شکل میں، ان سے اب لاشوں کو بچائیں. اور پھر سیدہ زینب اندھیرے میں لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی. ایسے میں دیکھا کہ ان لاشوں سے
किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब आवाज पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका, और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा बेटी यहाँ कैसे पहुंची? कहा कि फूफी अम्मी आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा बाबा कहाँ हैं आप, आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ हैं? तो मैंने देखा फूफी इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है, तो मैं यहाँ पर आ गई। फूफी अम्मी सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियाँ सैयदजादियाँ बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज़ में जो है वो गरजदार आवाज़ में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया। कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो? सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आते हो? अब क्या चाहते हो? अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वहीं रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू हो रही, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता, जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहाँ चली जहाँ छोटे छोटे बच्चे बीबियाँ बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहाँ बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का
کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا. سیدہ پاک نے بی بی سیدہ زینب نے پانی نکالا کٹورے میں. اتنے وقت میں جب وہ سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی تھی, چہرے پہ چھینٹے دیے, ہوش میں آئی. ہوش میں آنے کے بعد سیدہ سکینہ کو بی بی زینب پاک نے کہا, لو بیٹے میرے لال پانی پی لو. جیسے پانی کا نام سنا تو سیدہ سکینہ نے کہا, پھپھی امی کیا چچا عباس فرات سے واپس آ گئے ہیں؟ فرات سے چچا واپس آئے ہیں؟ سیدہ نے کہا روتے ہوئے, نہیں بیٹی, تیرا چچا تو فرات کے کنارے ہی سو گیا, اب تیرا چچا کبھی واپس نہیں آ سکتا, تیرا چچا کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا سکینہ. یہ پانی حور کی بیوی لائی ہے بیٹی, لو پانی پی لو. پھر سکینہ نے دوسرا سوال کیا, پھپھی امی کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو کہا کہ بیٹے نانا کا فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر بعد میں بڑے. میری بچی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر تمہاری ہے, پہلے تم پیو بعد میں ہم دیکھیں گے. اتنا سننا تھا. حسین کی تربیت یافتہ 7 سال کی شہزادی نے کٹورا ہاتھ میں لیا, جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی سکینہ اس طرف دوڑنے لگی. بی بی سیدہ زینب نے سکینہ کو پکڑا, کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کہا پھپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائیں پیئیں, اور آپ بھول گئی ہیں. کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے. نہیں پھپھی, سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے, پہلے میں علی اصغر کو پلا لوں, میرا بھیا بڑا پیاسا ہے. سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کر بیویوں نے خوب رویا. خدا جانے وہ آنسو کیسے خشک ہوئے. خدا خدا کرتے کرتے رات گزری, روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے. اور پھر جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی. لیکن جو 11 محرم کی صبح آئی وہ سید زادیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی, اس لیے کہ جب صبح ہوئی, صبح کو تیمم کے ساتھ بیویوں نے نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی پھر آئے, اور آنے کے بعد ان سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا. ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی. امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے, ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, ان کے پیروں میں بیڑیاں, خاردار توق ان کے گلے میں ڈالا, اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی کئی لوگوں کو باندھا, چھوٹے کے ساتھ بڑے کو, بڑے کے ساتھ چھوٹے کو. بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے, بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا, اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جب وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی, ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی. بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. کن کے؟ لوگ تو کافروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں. آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافر کا بچہ روتا ہے, لوگ اس کو بھی چپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے, نبی کی شہزادیاں تھیں, ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, یہ حال کیا گیا, کیفیت کی گئی. اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو. اتنے دن کی بیماری, اٹھا نہیں جاتا تو اذیت دی جاتی ہے, کچوکے لگائے جاتے ہیں. سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی, اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے, بھتیجوں کے, بھانجوں کے, بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے, بے گور و کفن پڑے ہوئے, تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارش نازل کرے. نانا
جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، جسے کندھے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں۔ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ نانا جان اللہ آپ پر درود ہیں، لیکن شکایت نہیں، شکوہ نہیں، ماتم نہیں، چہرے کا نوچنا نہیں، صبر کا حال دیکھیں۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک بہت روئی، اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے، اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اقدس سے چمٹنے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو، اور پھر 11 محرم کی صبح کو اہل بیت پاک کی وہ مقدس شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمت روانہ کر دیے گئے۔ عمر بن سعد ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ، اور مولا حسین اور ان کے اعوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں گدھ کھائیں گے، انہیں درندے کھائیں گے، جنگل کے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے۔ قریب کا ایک دیہات تھا، فرات کے کنارے پر، وہاں کے لوگوں کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا، وہ آئے۔ چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہل بیت کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا۔ مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے، جس جس کی پہچان ہوئی اس کی قبر انہوں نے، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، امام پر ان کی اعوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کی قبر بنائی۔ اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، ان کی شناخت ہوئی تو ان کی قبر الگ بنی۔ باقی کے سارے شہداء کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا، اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی۔ اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی، اور امام علی اصغر چونکہ ننھے سے تھے ان کی پہچان ہوئی، تو انہوں نے اس طرح دفن کیا کہ امام علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا۔ یہ تصور کریں، ایک ہی قبر ہے، اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر کو سینے پہ رکھا اور پائتی میں امام علی اکبر کو رکھا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر وہ جڑ جاتی ہے تینوں کی۔ ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو، لیکن امام علی اصغر کو سینے پہ رکھا، اور اب وہ ایک ہی ہو گئی، یہ تینوں کی قبر، جہاں ہم امام علی مقام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ تھوڑی چوڑی سی قبر ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ وہ دین آپ سب کو، ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا، دیکھیں پتہ چلے گا۔ لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے، یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر، جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے، تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے،
جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسِ رسول کا سر لایا ہے۔ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسِ رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند